فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک عظیم مارکے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ باوقار پہاڑ، کوہ احد کا دامن۔ ایک طرف 3,000 کا لشکر قریش تھا جو مکہ سے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ دوسری طرف صرف 700 جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، مگر ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے تاریخ غزوہ احد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض بزرگ صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کے جوش اور جذبہ جہاد کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو قبول فرمایا۔ یوں اسلامی لشکر مدینہ سے نکل کر احد کے میدان میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ فوجی صف بندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، لیکن ایک چھوٹی سی گھاٹی باقی تھی جہاں سے دشمن کے گھڑ سوار حملہ کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو اس مقام پر تعینات فرمایا اور ان کے امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جو قیامت تک امت کے لیے اطاعت کا عظیم سبق بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو جائے یا شکست، ہر حال میں یہاں قائم رہنا۔ جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمانوں کو نمایاں برتری حاصل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان اور شجاعت کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ قریش کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسی مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شیر خدا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بے مثال بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ دشمن کی صفوں میں اس طرح داخل ہوتے جیسے بجلی کڑکتی ہو۔ ان کے ہاتھوں کئی بڑے سرداران قریش مارے گئے، مگر دشمن نے ایک سازش تیار کر رکھی تھی۔ ہند بنت عتبہ نے حبشی غلام وحشی بن حرب کو وعدہ دیا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو اسے آزادی اور انعام ملے گا۔ وحشی نے چھپ کر موقع کی تلاش کی۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دشمن سے لڑ رہے تھے تو اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینکا۔ نیزہ لگتے ہی یہ عظیم مجاہد زمین پر گر گئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جب دشمن بھاگنے لگا تو میدان میں مال غنیمت بکھرا نظر آیا۔ گھاٹی پر تعینات بعض تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ ان کے امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اکثر تیر انداز نیچے چلے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا دشمن انتظار کر رہا تھا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے فوراً موقع بھانپ لیا۔ انہوں نے اب گھاٹی کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ چند لمحوں میں میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ آگے سے بھاگتے دشمن بھی واپس پلٹ آئے اور مسلمان دو طرفہ حملے میں گھر گئے۔ میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی مارکے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ سیدنا حمزہ اور ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں اس جالی کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ جنگ کی شدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ انور زخمی ہوا اور خون مبارک بہنے لگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان ظالموں کے لیے بد دعا فرما دیں۔ لیکن اس عالم میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے۔
یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عظیم قائد نہیں بلکہ سراپا رحمت ہیں۔ غزوہ احد ختم ہوا مگر اس نے امت کو کئی عظیم سبق دے دیے، اطاعت کا سبق، قربانی کا سبق اور صبر و استقامت کا سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ۔ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان اس پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اسے وہ 70 شہداء یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اطاعت کرو، قربانی دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔